السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری یہ دوسری ویڈیو ہے اس سیریز کی۔ کل ہم نے پہلا قاعدہ پڑھا تھا جو ثانیین کے بیان میں تھا، یعنی الف سے لے کر یا تک کے جو حروف ہیں، حروف تہجی، ان کے اندر جو ایک سے حروف ہیں جن کی آواز سیم ہوتی ہے تو اس کو اس پہلے قاعدے میں بیان کیا گیا تھا۔ کل ہم یہ پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم اس تختی کو پڑھیں گے اور اسی قاعدے کے روشنی میں ہم الف سے لے کر یا تک کے حروف کی ادائیگی کریں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف، با، تا، سا۔ یہ با جو ہے یہ بھی باریک ہے، تا بھی سخت اور باریک ہے، سا نرم اور باریک ہے۔ تو یہ جو سا ہے یہ اس طرح ادا ہوگا کہ زبان کی جو اگلا حصہ ہے، زبان کی جو نوک ہے، اس کو دانتوں سے تھوڑا سا باہر لائیں گے اور پھر ادا کریں گے سا نرمی کے ساتھ میں۔ جیم، ح، یہ بڑا ح ہے، اس کو حلق سے نکالتے ہیں، ح، ہ، اس طرح نہیں کہہ سکتے ہ، یہ چھوٹا ہ ہو جائے گا۔ بڑا ح ہے، حلق سے نکالیں گے ح۔ پھر یہ ہے خا، یہ خا پر ہے لکھا ہوا ہے اس میں، تو اس کو تھوڑا موٹا پڑھیں گے خا۔ دال، یہ بھی باریک ہے۔ زال، جو زال ہے یہ بھی سا کی طرح سے نکلے گا، جس طرح سے سا کو نکالتے ہوئے زبان کی نوک دانتوں سے باہر لاتے ہیں، اسی طرح سے زال کو نکالتے وقت بھی زبان کی نوک دانتوں سے باہر لائیں گے، زال۔ اس کے بعد ہے را، یہ را بھی پر ہے یعنی موٹا پڑھا جائے گا، اس طرح نہیں پڑھ سکتے را نہیں پڑھ سکتے بلکہ را یہ پڑھیں گے۔ اگلا ہے زا، زا سخت اور باریک ہے، یعنی اس کو جما کر پڑھیں گے زا، نرم نہیں پڑھ سکتے، زا نہیں پڑھیں گے ورنہ یہ زال ہو جائے گا، اس کو زا پڑھیں گے۔ آگے ہے سین، سین کو سیٹی کی آواز نکلے گی، سخت اور باریک ہے بھی، سین، اس کو اس طرح نہیں پڑھ سکتے سین، یعنی سا ہو جائے گا، یہ سین کہیں گے۔ آگے بڑا ہے، بڑا شین، یہ اس طرح بڑا شین، شین، اس کی آواز تھوڑی موٹی ہوگی، شین۔ اس کے بعد ہے صاد، یہ صاد جو ہے یہ بھی سین کی طرح سے ہی ساؤنڈ نکالتا ہے، لیکن سین سخت اور باریک ہے اور صاد یہ پر ہے، یہ تھوڑا موٹا پڑھا جائے گا، صاد۔ اسی طرح سے ضاد، یہ بھی پر ہے، ضاد۔ اس کے بعد طا، یہ بھی پر ہے، ہم نے پہلے ہی پڑھا تھا پہلے قاعدے میں، تا کا ثانی طا، تو تا تو سخت اور باریک تھا دو نقطوں والا، اور طا پر، تو یہ پر پڑھا جائے گا طا۔ اس کے بعد ضا، یہ بھی پر ہے، ضا۔ اس کے بعد عین، یہ حلق سے نکلے گا، جس طرح سے ح نکل رہا تھا اسی طرح سے عین نکلے گا، عین، اسے عین نہیں کہہ سکتے عین، یہ غلط ہو جائے گا، عین۔ اسی طرح سے غین، یہ بھی پر ہے، غین۔ اس کے بعد ہے فا، یہ بھی باریک ہے۔ اس کے بعد ہے قاف، بڑا قاف دو نقطوں والا، یہ پر ہے، یہ قاعدے میں آیا تھا قاف کا ثانی کاف یعنی چھوٹا کاف، تو یہ دونوں سیم لگتے ہیں بولنے میں اور بعض حضرات بول بھی دیتے ہیں، لیکن قاف یہ پر ہے، موٹا پڑھا جائے گا، حلق سے نکلے گا، اور کاف یہ سمپل باریک ہے۔ اس کے بعد لام، یہ بھی سمپل ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی نکالنے میں، میم، یہ بھی۔ اس کے بعد ہے نون، نون۔ اس کے بعد ہے واو، واو نکالتے ہوئے ہم تھوڑا سا ہونٹوں کو گول کریں گے، واو، اس طرح سے۔ پھر اس کے بعد ہا، یہ ہا جو ہے یہ سمپل نکل جاتا ہے ہا، اور جو اوپر یہ بڑا والا ہا ہے اس کو حلق سے نکالتے ہیں ہا، اور یہ سمپل نکل جاتا ہے ہا۔ اس کے بعد ہے حمزہ، حمزہ، بہت سے لوگ اسے حمزہ کہہ دیتے ہیں تو وہ غلط ہے، بلکہ حمزہ۔ اس کے بعد یا، تو یہ ہماری تختی ہو گئی۔ اگر ہم
اسی طرح ان الفاظ کو نکال لیں گے، ان کی ادائیگی اسی طرح ہوگی جس طرح میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھ کر بتایا، تو ہماری الف سے لے کر یا تک کی تخطیص صحیح ہو جائے گی، اور پھر ہم کو آگے چلنا اور آگے سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ چونکہ جس طرح سے ABCD جو انگلش کی ہوتی ہے اور اس کے بعد ہی ورڈ بنتے ہیں اور ورڈ کی جو تلفظ ہوتا ہے صحیح ہوتا ہے، اسی طرح سے عربی کے اندر اگر الف سے لے کر یا تک کی تختی ہماری صحیح ہو جائے گی تو پھر آگے آیات کو صحیح طرح سے پڑھنا اور ادا کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ چلیے آج کی ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور دھیرے دھیرے چلتے ہیں۔ ابھی جب آپ حضرات کی سمجھ میں آنے لگے گا اور اچھی طرح سے آپ سمجھنے لگیں گے تو پھر انشاءاللہ تیزی کے ساتھ چلیں گے اور زیادہ آگے پڑھائیں گے، یعنی 2 قاعدے بھی ایک ساتھ ہم پڑھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔